بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک جو ہے نا، آج 5 فروری ہے، تو کشمیر ڈے منایا جا رہا پاکستان میں۔ تو اسی حوالے سے میں نے جو ہے وہ اپنا کوئی اپنی ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا وہ لینگویج میں کشمیر ڈے پہ، کشمیر سولیڈرٹی ڈے یا یوم یکجہتی کشمیر پہ جو ہے نا وہ بات کرنے کا ٹاپک چوز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیسے ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں بہنوں، کشمیری بھائیوں بہنوں، میری دکھی ماں بہنوں، ہم پاکستانی جو ہماری لیڈرشپ ہے اور میرے بہت ہی پیارے پاکستانیوں، میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بہت ہی پیارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں، وی آل لو یو۔ تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج 5 فروری ہے، اور کشمیر ڈے یا کشمیر سولیڈرٹی ڈے ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں یا آزاد جمہوریہ کشمیر میں، اور اس دن پاکستان میں ایک نیشنل ہالیڈے ہوتی ہے۔ تو کیا آج کل سنا جا رہا ہے کہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں کشمیری بھائی، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، مطلب شہادت دے چکے ہیں۔ اور یہ دن ہم ان کو ہومج اور ان کی رسپیکٹ کے لیے جو ہے نا وہ ان کو یاد کرتے ہیں، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کشمیر کو جو ہے نا وہ آزاد کرے۔ اور اس دن ہم پاکستان میں سارے آج کے دن پبلک ریلیز ہو رہی ہیں اور دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ تو یہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، کشمیر دیکھیں، کشمیر پورا جو ہے نا وہ سارے کے سارے مطلب میجورٹی مسلم اسٹیٹ تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اسلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ چیپٹر 21 میں آیت نمبر 107، کہ وہ کہتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ We have sent you, Muhammad, peace be upon him, only as a mercy, kindness for the whole world۔ تو اس کو آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے نا وہ میسیج اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا مکہ میں، تو آپ نے مکہ کے اس وقت جب مکہ فتح ہوا تو سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یو مے گو فری، مے اللہ فارگیو یو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری افیکشنیٹ ٹورڈز وومن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کمپیشنیٹ ٹورڈز چلڈرن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سینڈ ہز میسنجر فار دا گائیڈنس اینڈ ہیپینیس آف آل مین کائنڈ اینڈ جن۔ تو یہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس سے کہ جو ہے مسلمان صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، محمد از دا میسنجر آف اللہ۔ تو یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک امریکن خاتون کو سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ مسلمان ہوئی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو بھی پروڈکٹ بناتے ہیں تو ہم تو ساری دنیا میں اس کو جو ہے نا وہ کافی ہے یا کچھ اور چیز ہے تو وہ ساری دنیا میں پہنچتا ہے۔ تو آپ کے پاس اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کلمہ، تو یہ آپ میرے پیرنٹس جو ہے نا وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس جو مسلمانوں کے پاس ہے یہ کلمہ طیبہ، اور اس کو سب لوگوں تک پہنچانا۔ اور جیسے اسلام آیا تو مکہ سے شروع ہوا، پھر مدینہ میں ریاست بنی اور اس پورے عرب میں پھیل گیا، پھر جو ہے نا وہ اسلام نارتھ امریکہ میں گیا، ویسٹ افریقہ میں، اور پھر مڈل ایسٹ میں، آپ کہہ لیں کہ پھر ایون انڈیا میں اور اٹلانٹک اور پیسفک اوشن میں۔ تو آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسلام جو ہے نا وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے ورلڈ میں۔ تو یہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انڈیا میں بھی فلورش ہوگا، انڈیا میں بھی گرو کرے گا، یورپ میں بھی کرے گا، نارتھ امریکہ میں بھی کرے گا۔
تو چونکہ اسلام کی بنیاد ہی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے اس میں ہر بندہ جو ہے نا وہ برابر ہے. پیغمبر اسلام نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے اور کسی جو ہے نا وہ اجمی کو عربی پہ نہیں ہے. تو اس طرح کسی گورے کو کسی سیاہ فام پہ نہیں ہے اور اس طرح کسی سیاہ فام کسی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تقوی میں اور پرہیزگاری میں جو ہے نا وہ بہتر ہو. تو اسلام جو ہے نا کوالٹی پہ بلیو کرتا ہے. اور جو آپ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ کاسٹ کا جو سسٹم ہے ذات پات کا، یا جیسے مجھے تو زیادہ برہمن ہے یا شودر ہے یا کوئی دلت ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ختم ہوگی. ہے جو ہے نا وہ کوالٹی کا اسلام جو کوالٹی پر زور دیتا ہے، تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ اسلام انڈیا میں گرو کرے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ لوگ اس کا جو ہے نا وہ پہلے بھی آپ لوگ کشمیریوں نے اس میں رول پلے کیا ہے. انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے ابھی ادھر ادھر، تو یہ چیزیں آپ کو اس میں ہیلپ کریں گی انشاءاللہ. تو ابھی ہم تھوڑا سا اگر ہسٹری میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے انڈیا پہ کوئی تقریباً اوور 1000 ایئر سے زیادہ رول کیا ہے، کیونکہ 6 سینچری سے لے کے 16 سینچری تک. اور مغلیہ سلطنت جو ہے نا وہ کشمیر کے اوپر جو ہے نا 1586 سے لے کے 1751 تک جو ہے نا وہ مغلیہ سلطنت رہی ہے کشمیر کے اوپر. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب انگریز آئے انڈیا میں وہ ٹریڈ کے لیے آئے، لیکن پھر جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے 1846 میں کشمیر کو کوئی 75 لاکھ کے عوض یا لگ بھگ کوئی 1 لاکھ پاؤنڈ پہ کشمیر کو جو ہے نا وہ فروخت کر دیا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں بعد میں پھر یہ آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے جو کہ ڈھاکہ میں دسمبر 30 1906 میں مارج وجود میں آتی ہے. تو قائد اعظم بھی شروع میں مطلب کانگریس کے ساتھ تھے اور وہ ہندو مسلم اتحاد کی مطلب بہت پرچار کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ سارے ہندو اور مسلمان مل کے جو ہے نا وہ برٹش لوگوں سے جو ہے نا وہ اپنا کہہ لیں کہ آزادی کی جنگ لڑیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا کہ انڈیا برطانیہ میں جو الیکشن ہوئے اس میں جو ونسٹن چرچل تھا اس کی کنزرویٹو پارٹی ہار گئی اور جو نا لیبر پارٹی نے اقتدار سنبھالا. تو اس وقت یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ برطانیہ خود مشکل میں تھا کہ ان کی اقتصادی حالت اتنی بری تھی کہ انہوں نے جو نیا پرائم منسٹر تھا اس نے جو نا آ کے یہ انڈیا کی پالیسی چینج کر دی. تو اس سے پھر کیا ہوا کہ قائد اعظم بھی پہلے تو سارا یہی جو نا اسٹریس کر رہے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کو اور وہ مل کے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کی جائے. لیکن قائد اعظم نے محسوس کیا کہ یہ جو مسلمانوں کو جو رائٹس ہیں یہ جو ہندو ہیں وہ دینے پہ تیار نہیں ہیں. تو پھر قائد اعظم نے جو ہے نا وہ 2 قومی نظریہ پیش کیا اور آپ نے کہنا کہ جی مسلمان تو بالکل ایک ڈیفرنٹ سویلائزیشن ہے، ڈیفرنٹ قوم ہے اور سپریٹ نیشن ہے ہندوؤں سے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ نعرہ بلند ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو یہ پھر مسلم لیگ کے جلسوں میں اور سارا ایک آزادی کی اسٹرگل میں جو ہے نا وہ ایک سلوگن بن گیا. تو اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ 14 اگست 1947 کو پاکستان ماض وجود میں آیا اور جو 2 نیشن تھیوری کی بیس پہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جب جو کمیشن تھا جس نے یہ ڈیوائیڈ کر رہا تھا اس وقت ریڈ کلف کمیشن، اس نے گرداسپور کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو بدنیتی سے جو ہے نا وہ انڈیا میں شامل کر دیا ہے، جس سے کہ پھر جو ہے نا کشمیر میں جانے کا راستہ مل گیا. حالانکہ کشمیر تو اس وقت 1947 میں جب دونوں ریاستیں وجود میں آئیں انڈیا اور پاکستان، تو کشمیر جو ہے نا وہ بالکل انڈیپینڈنٹ تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا پنجاب مطلب ڈیوائیڈ ہوا ہے. پنجاب میں مطلب سکھ تھے اور مسلمان تو پنجاب ایسٹ پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں ڈیوائیڈ ہوئے. اس طرح بنگال بھی جو ہے نا ایسٹ اور ویسٹ بنگال میں ڈیوائیڈ ہوا. لیکن کشمیر کی پاپولیشن تو ساری کی ساری مسلمان تھی، میجورٹی تھی. وہ اس کو پاکستان کے ساتھ ہی ملنا تھا. جو تقسیم کا جو فارمولا تھا کہ میجورٹی اسٹیٹ جو ہے نا وہ جہاں پہ مسلم پاپولیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملے گی. تو کشمیر کا تو پاکستان کے ساتھ آنا ایک نیچرل تھا
کہ جو تو اس سے ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جب ریاست بنی تو مہاجرین کے ساتھ تھا، اور اس وقت صرف 2 ماہ ابھی گزرے تھے کہ اکتوبر کے مہینے میں جو ہے نا وہ جب جو ڈوگرا ہندو مہاراجا ہری سنگھ تھا تو اس نے جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا، اور پھر اپرائزنگ ہوئی، اور اس سے لوگ جو ہے نا وہ ایک مطلب کہ لوگ بغاوت شروع ہو گئی، اور جو ہے نا انڈیا نے پھر 27 اکتوبر کو جو ہے نا اپنی فوجیں جو ہے نا کشمیر میں داخل کر دیں۔ تو اس طرح جو ہے نا پاکستان کو ابھی 2 مہینے ابھی آزاد ہوئے تھے تو ایک جنگ مسلط ہوگی، اور ایک جو ہے نا وہ وار شروع ہوگی، جبکہ پاکستان تو ابھی مہاجرین کو جو ہے نا وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت حالت اتنی جو ہے نا کمزور تھی فائنینشلی طور پہ، اور امینٹی کی بھی اس طرح ساری چیزیں، لیکن پھر یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے چلتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 نومبر کو 1947 میں جو پرائم منسٹر نہرو تھا، اس نے جو ہے نا وہ براڈ کاسٹ میں مطلب ریڈیو پہ اعلان کیا کہ کشمیریوں کی الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جو فیٹ ہے وہ ریفرینڈم کے تھرو ڈیسائیڈ ہوگی، اور وہ UN کے تھرو جو ہے نا وہ نگرانی میں ہوگا۔ تو یہی چیز پلیج جو ہے نا انڈیا نے پھر UN میں کیا، اور جو ہے نا کہ انڈیا خود جو ہے نا وہ کشمیر ڈسپیوٹ کو UN میں لے گیا 1 جنوری 1948 میں۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سیکورٹی کونسل پھر ایک قرارداد اڈاپٹ کرتی ہے 39، اور پھر اس کے بعد 49 آتی ہے، جس میں پرومس کیا جاتا ہے کشمیریز کے ساتھ کہ جی پلیبیسائٹ ہوگا، ریفرینڈم ہوگا، اسی بیس پہ جو ہے نا وہ کشمیری جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، انڈیا کے ساتھ ملنا ہے، کس طرح ہے۔ تو پھر اور ریزولوشن بھی آتے ہیں، 91 آتا ہے 1951 میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کو جو ہے نا وہ انڈیا نے پھر ایک وہ جو ایکٹ تھا 35A کا کہ جی پرماننٹ ریزیڈنٹ جو ہے نا وہ ایک ان کو اسپیشل رائٹس تھے کہ باہر کے لوگ آ کے جو ہے نا وہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹلی رول کیا جائے گا، اور پھر آرٹیکل جو 370 تھا جس سے کہ کشمیر کا جو ہے نا وہ اسپیشل اسٹیٹس تھا۔ یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آج تک مطلب کشمیریوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ نہیں ملا، اور یہ پھر UN بھی واز ناٹ سکسیزفل ٹو ہولڈ اے پلیبیسائٹ ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح چلتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کل تو اتنی حالت کہ انڈیا نے مطلب کہہ رہے ہیں کہ 800,000 سے زیادہ وہاں پہ ٹروپس ہیں، جو کہ ایک ورلڈ میں مطلب ہائیسٹ ٹروپس کی جو ڈینسٹی ہے کسی بھی ایریے میں۔ تو پھر ان کو جو ہے نا آرم فورسز کو اسپیشل پاور ایکٹ دیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا لوگوں کو مطلب بغیر کسی وجہ سے جو ہے نا وہ اریسٹ کر سکتے ہیں، شوٹ کر سکتے ہیں، کل کر سکتے ہیں، پراپرٹی کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، اس طرح کے اتنے رائٹس ان کو ٹروپس کو دیے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یا ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹس آتی ہیں کہ جی کشمیر میں بہت ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن ہو رہی ہیں، ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، ٹارچر ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان بھی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو UNHCR ہے اس نے کہ جی 1.5 ملین سے 1.5 ملین سے زیادہ ریفیوجیز جو ہے نا وہ آکوپائڈ کشمیر سے آ کے پاکستانی کشمیر میں آباد ہوئے ہیں، اور ابھی مطلب کہہ لو کہ 8 ملین سے زیادہ کشمیریز کی لائف جو ہے نا وہ رسک پہ ہے، اور جو ہماری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ایتھنک کلینزنگ کا اور جینوسائڈ کا خطرہ ہے۔ آج کل مطلب حالات بہت خراب ہیں کیونکہ انڈیا نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پہ جو ہے نا وہ 370 جو ہے نا اس کو ختم کر دیا ہے، اور ایسا لاک ڈاؤن کیا کہ ساری کی ساری کشمیری لیڈرشپ کو جو ہے نا کسٹڈی میں لیا ہوا، کمیونیکیشن بلاک کی ہوئی ہے، انٹرنیٹ بند ہے، اور جو ٹروپس ہیں وہ ہر وقت اسٹریٹس میں پیٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں پروفیسر ہوں، تو ہم تو
چاہ رہے ہیں کہ یہ نیبرز ہیں، انڈیا ہمارا پاکستان کے ساتھ نیبر ہے، اور دونوں نیبر مل کے رہیں. اور جس طرح یہ یورپین یونین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم جب کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کس طرح لوگ جو ہے نا وہ سارے ایک دوسرے کے کنٹری میں وزٹ کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں لوگ ایک دوسرے کے پڑھ رہے ہیں، بزنس لنکس ہیں اس میں جو ہے نا وہ اپنے اچھے ہمسایوں کی طرح، مطلب ہمسائے کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں خواہش تھا کہ یہ سارا اس طرح ہو جس طرح یورپی یونین میں لوگ اپنے نیبر کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے کہ جو یو ایس اے اب ورلڈ پاور تھی تو وہ 18 سال سے زیادہ جو ہے نا ویتنام میں وہ لوکل پاپولیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ فائٹ کرتے رہے، لیکن اس کو وہ نہیں کر سکے. اس طرح سوویت یونین ہے جو رشیا ہے اس نے بھی جو ہے نا 9 سال سے زیادہ افغانستان میں جو ہے نا وہ لوکل پاپولیشن کے ساتھ فائٹ کی، لیکن اس جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس طرح بہت ساری اگزامپل دی جا سکتی ہیں، لیکن مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ مجھے 100% شیور ہے کہ کبھی بھی کشمیر میں یہ جو ہے نا وہ سکسیس نہیں ہو سکتی نا ٹروپس کو. اس طرح کبھی بھی ٹروپس لوکل پاپولیشن کے اوپر کبھی بھی سکسیڈ نہیں ہوتے، یہ ہمیں ہسٹری یہی بتاتی ہے. تو اس طرح لیکن آج بھی جو ہے نا وہ کشمیر دیکھیں ایک متنازع ہے. اب لیکن کیسے مسئلہ حل ہو جب انڈیا کبھی کہتا ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، تو پھر مذاکرات کیسے ہوں جب تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو متنازع نہیں سمجھتے، بیٹھ کے بات نہیں کرتے. اور کیسے ہم نے جو ہے نا وہ کیوں ریجن سارا پہلے ہی اتنا بیکورڈ ہے اور جو ہے نا وہ ملٹری پہ دونوں سائڈ پہ اتنا خرچ کیا جاتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ دنیا اور یورپ اور نارتھ امریکہ کہاں پہنچ گئے اور ہم لوگ پہلے ہی سب کنٹیننٹ اتنا بیکورڈ ہے. لیکن یہ جو ہے نا اس پہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید ہے کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ یہ ساری جو ہے نا چیزیں درست ہوں گی. اور پھر بھی جو ہے نا یہ جو 5 فروری ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ کتنے ڈیپ روٹڈ جو ہے نا وہ تعلقات ہیں اور ہمارا ریلیشن شپ ہے جو کہ کلچر کی بیس پہ ہے، ریلیجنس کی بیس پہ ہے، جیوگرافیکل بیس پہ ہے. ریورز ادھر سے آتے ہیں، روڈ کا لنک ادھر سے ہے، تو سارے جو ہے نا کشمیر کے ساتھ. اور پھر کشمیر تو لفظ جنت نظیر ہے، تو اسلام میں تو جنت تو مطلب کافروں کے لیے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس طرح. تو یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ ظلم کی رات جو ہے نا وہ ختم ہوگی اور کشمیریوں کو جو ہے نا دے ول گیٹ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں ابھی آج کے دن ہی سعودی عرب میں پاکستان ایمبیسی میں جو ہے نا وہ کشمیر سولیڈریٹی ڈے پہ ایک جو ہے نا وہ فنکشن ہوا ہے اور اس میں ہمارے انجینئرز نے بھی خطاب کیا ہے. تو میں آنیسٹلی اپنی سائڈ سے کشمیریوں کو مطلب شور کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ بچہ جو ہے نا وہ ساری ریلیز میں اور دعائیں کرنے میں مصروف تھا، تو اسی طرح ہی جو ہے نا وہ آل پاکستانیز آر ود یو ہیں. تو آل پاکستانی اور ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹی، ریلیجیس پارٹیز دے آر ود یو. تو ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی ان پاکستان دے آر ود دا کشمیریز ہیں. ایون سارے کے سارے دنیا کے سارے آل مسلمز آر ود یو ہیں. اس سے بھی آپ آگے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا ایون نان مسلم لوگ جو ہے نا ورلڈ کے جو بھی کوئی جسٹس پہ ہیومینٹی پہ بلیو کرتا ہے دے آر ود دا کشمیری پیپل. انشاءاللہ دیٹ ڈے از ناٹ فار when Kashmir shall be independent from the occupied forces انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ دونوں ملک ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. اور جس طرح یورپی یونین میں آپ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری کنٹری گھوم سکتے ہیں، آپس میں ٹریڈ ہو، تعلقات ہوں، لوگ آئیں جائیں، ایک دوسرے کی یونیورسٹی میں پڑھیں، کشمیری آ کے پاکستان میں پڑھیں، اور انڈین مسلمان آ کے پاکستانی یونیورسٹیوں میں پڑھیں، پاکستانی جا کے انڈیا میں کام کریں، ٹریڈ ہو دونوں ملکوں میں. اتنا بارڈر ہے، ہمسائے تو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں خواہش تو ایسی ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ یہ جو ہے نا وہ کشمیری جیسے جیسے اسلام جو ہے نا وہ اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو اس سے جو ہے نا کہ یہ انشاءاللہ چینج آئے گی. اور اس کے ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کشمیریوں کی جو اتنی ڈیفیکلٹ لائف ہے ان کی زندگی آسان کرے. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کافی ٹائم ہو گیا. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.